سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ نے 6 مجلسی برائیاں اور معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا ہے جو بڑی ہی تباہ کن ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا بھی تباہ اور دین بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان 2 آیتوں میں ان 6 معاشرتی برائیوں کو جو آپس میں ایک دوسرے بلکہ ایک ہی فیملی کی یہ 6 برائیاں ہیں، بالکل قریب ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے 2 معاشرتی برائیاں میں نے آپ کو بتا دیں۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی کو معاشرے میں مذاق بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ مذاق کرنے سے منع نہیں کیا، مذاق بنانے سے، تحقیر اور تذلیل، تنقیص اور تضحیک، کسی کو کمتر سمجھ کر، اپنے آپ کو برتر سمجھ کر اس کی عزت کا جنازہ نکال دینا کہ تم سے کون پوچھنے والا ہے، وہ تو خاموش ہی ہوگا، اسے جواب دینے کی ہمت اور جسارت ہی نہیں ہوگی۔ اور دوسری معاشرتی برائی یہ بھی میں نے آپ کو بس سنا دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تقریباً 3 جمعے ہو گئے، 4 جمعے ان 2 معاشرتی برائیوں پر کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرنا، تفصیل الحمدللہ بیان ہو چکی ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے تیسری معاشرتی برائی بیان کی ہے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں اختصار کے ساتھ وہ بھی عرض کروں گا۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارنا۔ برے لقب، میں موضوع شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک بلاغت کا ذکر کر دوں۔ اہل نظر، اہل دل اور اہل فکر کی نظر کرتا ہوں یہ بلاغت قرآن مجید کی۔ میں نے کہا 3 معاشرتی برائیاں ہیں
6 معاشرتی برائیاں ہیں، 3 معاشرتی برائیاں ایک آیت میں اور 3 معاشرتی برائیاں دوسری آیت میں۔ اللہ نے یہ ایک پیر بنایا ہے، 3 برائیوں کو ایک آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پہلی جو 3 معاشرتی برائیاں ہیں ان میں جو سب سے پہلی برائی ہے وہ بنیاد بنتی ہے اگلی 2 معاشرتی برائیوں کی۔ وہ دروازہ ہے جس دروازے میں گھس کر آپ پہلی معاشرتی برائی بھی کریں گے، دوسری بھی کریں گے، تیسری بھی۔ وہ راستہ ہے، وہ گیٹ وے ہے، وہ گھسنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اسی معاشرتی برائی کا ذکر کیا کہ جس کے نتیجے میں آدمی دوسری برائی بھی کرے گا، تیسری برائی بھی کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگلی آیت میں بھی جو 3 معاشرتی برائیاں بیان کی ہیں، ان 3 معاشرتی برائیوں میں جو بھی ذکر نہیں ہوئی تفصیل کے ساتھ، ان 3 معاشرتی برائیوں میں جو پہلی معاشرتی برائی ہے وہ بھی دروازہ ہے، گھسنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا کہ اگر کوئی یہاں پر اس دروازے کو بند کر لے گا تو اگلی 2 معاشرتی برائیوں سے آٹومیٹکلی نتیجتاً رک جائے گا۔ تو تیسری معاشرتی برائی فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے لوگوں کو یاد مت کیا کرو۔ مثال کے طور پر کوئی کالا ہے، اب آپ اس کو کلو کلو کہہ کے پکار رہے ہیں، ابے وہ کالے، ارے وہ کالے کالے ادھر آ جا۔ اب وہ بیچارہ کہے گا یار تو میں نے اپنے آپ کو کالا بنایا، اللہ نے بنایا مجھے جیسا بھی بنایا ہے، لیکن لوگوں نے تو میرا نام ہی رکھ لیا کالا۔ ایک آدمی ہے، کوئی بھی عیب ہے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کے عیب کو اٹھانا اور پھر اس سے اس کا نام رکھ دینا، برے لقب سے یاد کرنا۔ عیب کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان تھوڑا سا عقل میں کم ہوتا ہے نا۔ اب اس کا ہمارے اردو زبان میں تو ماشاءاللہ اس کا نام للو رکھ دیں گے، اس للو کو بلا لو۔ اور بھائی للو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ اب للو نام پڑ گیا اس کا، اب وہ کہے گا یار میرے اندر عقل کم ہے نا، اس لیے مجھے سب للو کہتے ہیں، للو دسہرہ، الٹے سیدھے نام رکھ رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اس سے مشہور ہو گیا۔ یہ لقب جو ہے نا، یہ تیسری معاشرتی برائی ہے۔ انسان جب کسی کو کوئی برا لقب دیتا ہے نا اور اس لقب سے اس کو پکارتا ہے تو وہ در حقیقت اس کا مذاق ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو پہلی معاشرتی برائی ہے نا، یہ دروازہ ہے۔ اگر آپ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ میں کسی کا کبھی مذاق نہیں بناؤں گا، تو آپ کسی کو برے لقب سے نہیں پکاریں گے، آپ کسی کی عیب جوئی نہیں کریں گے۔ تو لہذا برے لقب سے کسی کو نہ پکاریں، لیکن اس میں کچھ استثنائی ایکسیپشنز اس کے اندر صورتیں ہیں۔ مثلا محدثین نے اسماء الرجال کے اندر جائز رکھا ہے۔ سلیمان ایک راوی تھے، بہت ساری روایتوں میں حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں، یعنی حدیث کو جو نقل کرتے ہیں، ان کو راوی کہا جاتا ہے، کہ جن سے حدیث ہم تک پہنچتی ہے میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، اس طرح اس چین کو حدیث کی روایت کہتے ہیں۔ تو راویوں کی ایک چین ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایک نام کے کئی راوی ہوتے ہیں۔ تو محدثین نے یہ بتانے کے لیے کہ میں جو نام لے رہا ہوں اس میں کون سا راوی مراد ہے، تو پھر وہ اس کے کسی ایسے لقب سے جس سے وہ مشہور ہو چکا ہے، اس لقب کو ذکر کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں اس کے نام کے ساتھ، تاکہ حدیث کی صحت کے اندر کوئی فرق نہ آئے، کوئی شک نہ ہو۔ مثلا حدیث کے ایک راوی ہیں سلیمان، یہ تھوڑے سے چندے تھے، چندے ان کو کہتے ہیں جن کی آنکھیں تھوڑی سی بھیچی ہوئی ہوں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سورج کے آگے نکلے تو ان کی آنکھیں بجھ سی جاتی ہیں، بند ہونے لگتی ہیں، یا وہ قدرتی طور پر ان کی آنکھیں تھوڑی سی بھیچی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں چندہ آدمی ہے، چندہ۔ تو وہ جب سلیمان کا ذکر کرتے تھے تو کہا کرتے تھے سلیمان الاعمش، اعمش کہتے ہیں چندے کو، کہ اس روایت کو کرنے والے راوی کون ہے؟ سلیمان الاعمش، تاکہ پتہ چلے سلیمان نامی تو بہت سارے ہیں، تو یہاں پر کون سے راوی ہیں؟ چونکہ وہ اس لقب سے مشہور ہو چکے ہیں تو اس لیے محدثین نے اس کو جائز رکھا ہے کہ اس لقب کے ساتھ ان کو ذکر کیا جائے، اگرچہ وہ دیکھنے میں تو بدنما ہے لیکن وہ ان کی پہچان بن چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور راوی ہیں واصل، واو الف صاد اور لام، واصل۔ یہ جو واصل ہیں ان کا بھی ایک لقب تھا، وہ اس سے مشہور ہو گئے تھے، تھوڑے سے یہ کبڑے تھے، یعنی کمر جھکی ہوئی تھی۔ تو اب واصل تو بہت سارے نام کے ہیں، تو اس لیے جب محدثین ان کو ذکر کرتے ہیں تو ان کو اس لقب کے ساتھ واصل الاخدب، وہ کبڑے واصل، اس حدیث کو ان کبڑے واصل نے روایت کیا ہے۔ یا اسی طرح مثال کے طور پر ایک جگہ بہت سارے عبداللہ نامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، اچھا جس عبداللہ کا انعام ہے وہ نابینا ہے، اب آپ اعلان کریں مجلس میں بھائی عبداللہ آ جائیں اپنا انعام لے لیں، 6 آدمی اٹھ جائیں گے، لاؤ جی بھائی تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اب اس میں ضرورتاً کہا جا سکتا ہے بھائی نابینا عبداللہ ہے نا وہ آ جائیں۔ اب یہ بظاہر بدنما ہے لیکن یہ اب ان کی شناخت اور ان کی پہچان بن چکا ہے، تو کسی ایسے موقع پر اگر آپ اچھائی کے ساتھ اچھے انداز میں اس کے کسی برے لقب کا ذکر کر دیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ اسی طرح استثناء کی ایک اور بھی شکل ہے۔ استثناء کی دوسری شکل اور صورت یہ ہے کہ بعض القاب ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں دے دیے جاتے ہیں، محبت میں ان کا کوئی لقب رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے اردو دان طبقے کے اندر تو بہت ساری ایسے مثالیں موجود ہیں۔ ہماری جو نانی تھیں ان کو مینا جان کہا جاتا تھا، مینا، ایک ہوتی فاختہ ایک ہوتی مینا، مینا جان سے مشہور ہو گئی، نام ان کا مینا جان نہیں تھا۔ میری اپنی خالہ وہ نام صائمہ ہے، فاختہ سے مشہور ہو گئی، فاختہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے خوبصورت، اس سے مشہور ہوئی گئی۔ اب وہ فاختہ فاختہ کرتے ہیں سارے رشتہ دار، لیکن ہیں وہ فاختہ تو نہیں ہے ان کا نام، لیکن وہ اپنے لقب سے مشہور ہو گئی ہیں۔ اور چونکہ یہ لقب، اب ایک انسان میں ایک جانور میں تو فرق ہے، وہ پرندہ ہے یہ انسان ہے، لیکن محبت میں کچھ نام دے دیے جاتے ہیں۔ اچھا جس کو نام دیا جائے وہ اس پر برا بھی نہیں مانتا، تو شریعت کے اندر یہ جائز ہے، درست۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا نام رکھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے کسی کا نام ٹوٹے رکھ دیا، اب ٹوٹے کا مطلب ٹکڑے، اب کوئی سمجھے گا بھائی کیا جسم کے ٹکڑے کرنے کا؟ ٹکڑے نہیں، یہاں مراد یہ دل کے ٹوٹے، کچھ بھی اب نیت سے آدمی محبت میں بول دیتا ہے، ٹوٹے بول دیتا ہے۔ بچے ہیں چھوٹے، محبت میں ماں باپ نام رکھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہو اس کے تو آدمی 20 نام رکھ دیتا ہے ایک ہی سانس میں، جان، کلیجی، پھیپھڑے، گردے، دل، حسین دولہ کی ماں، وہ اتنا سا بچہ ہے اس کو حسین دولہ کی ماں بھی بول دیا، یعنی اس کی کب شادی ہوگی اور کب اس کا بچہ ہوگا اور کب اس کی شادی ہوگی، پھر وہ دولہا بنے گا، تو اس چھوٹی سی بچی کو ایک ہی سانس میں آدمی محبت میں جذبات میں بہتا ہوا کئی نام رکھ دیتا ہے۔ ایسے یہ میں نے ایک سانس میں اس لیے سنا دیا، میری چھوٹی بچی ہے ماشاءاللہ 1 سال کی، یہ سارے لقب میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں محبت میں، جان، کلیجی، پھیپھڑے، گردے، دل، حسین دولہ کی ماں۔ بگلا سنے گا تو وہ کہے گا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، کلیجی کہاں سے آ گئی، یہ وہ الگ چیز ہے، یہ پھیپھڑے کہاں سے کہہ دیا، یہ دل کہاں سے کہہ دیا۔ تو اگر محبت میں کچھ لقب دے دیے جائیں، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا،
یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ میں اگر سوال کروں کہ سیدنا ابو ہریرہ کا نام کیا تھا، ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی سی بلی کو، ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، چھوٹی سی بلی، اور ابا ہریرہ کا مطلب ہے بلی والا۔ ابا کا مطلب باپ نہیں ہوتا، ہر وقت ابا کا مطلب باپ نہیں ہوتا۔ ابو المال مال والا کہیں گے، مال کا باپ نہیں کہیں گے۔ تو ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا۔ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کا نام تھا عبد الشمس، سورج کا بندہ۔ اللہ اکبر! اسلام بھی کیا شان دیتا ہے، کیا مقام دیتا ہے اس کو جس نے اسلام لانے سے قبل سورج کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنی نسبت سورج کی طرف کی ہوئی ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ اکبر کیا مقام پایا ہے ابو ہریرہ نے۔ اسلامی معاشرے میں ایک ایک بچہ ابو ہریرہ کو جانتا ہے، 5374 حدیثوں کے حافظ۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ اسلام لانے سے قبل نام عبد الشمس، اور جب اسلام لے آئے تو ان کا نام کون تھا بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ عبد الرحمن۔ اب یاد ہونا چاہیے بھائی، ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ لیکن کوئی جانتا ہے عبد الرحمن؟ اگر میں کہوں ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے، بلی والے سے مشہور ہو گئے۔ اور کیسے بلی والے سے مشہور ہو گئے؟ ان کا نام ابو ہریرہ کس نے رکھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں آتا ہے کانت لہو ہرۃ صغیرۃ، ان کی ایک چھوٹی سی بلی تھی، اس کو پالے ہوئے تھے، اس کو پالتے تھے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلی کا پالنا جائز ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو گھر کے اندر آپ پورے گھر کے اندر بلیاں چھوڑ دیں کہ جی پتہ چل گیا تو آپ محلے کی ساری بلیاں لے کر آ جائیں، ایسا نہیں کریں۔ ایک آدھ بلی اگر کوئی پال لیتا ہے محبت میں تو جانور کو پال سکتا ہے، اس کے کھلانے پلانے کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بلی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ ایک عورت چلی گئی، کہا اس کو باندھ کے رکھا، پنجرے میں بند کر دیا، لا ہی اطعمتھا، نہ اس کو کھلایا نہ پلایا، فماتت جوعا، بھوکی مر گئی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی چھوٹی سی پالی ہوئی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب، میں جنابت کی حالت میں تھا، ناپاکی کی حالت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ جنابت کی حالت میں اللہ کے پیغمبر نے فأخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، فما شیت معہ، اور اللہ کے رسول میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلتے رہے، میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلتا رہا، اور میں اندر ہی اندر یہ سوچتا رہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، اور اللہ کے رسول، اللہ کے پاک نبی، اور میں بتاتے ہوئے بھی شرمارا تھا کہ میں بتاؤں نہ بتاؤں کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت یہ ہوتی تھی کہ آپ ہاتھ پکڑ لیتے تھے تو ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، پکڑا ہوئے ہاتھ اور میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، حتی قعدہ، یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وہاں اور صحابہ بھی تھے۔ جب ہاتھ چھوڑ دیا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فانسللت، میں وہاں سے چپکے سے کھسکا۔ انسلال کہتے ہیں کہ کھسکتے کھسکتے پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک دم غائب ہو جانا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا کہ اللہ کے رسول کا خیال مجھ پر نہ پڑے، اور فانسللت، وہاں سے میں نکلتے نکلتے نکل گیا، اور فأتیت الرحلہ، میں جلدی سے گیا ایک مقام پر، فاغتسلت، میں نے جلدی سے وہاں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پاک ہونے کے بعد ثم جئت، پھر میں آیا، وہو قاعد، اللہ کے رسول وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔
اچھا اللہ کے پیغمبر بھی نگاہ تو رکھتے تھے نا. جیسے ہی ابو ہریرہ آئے تو حضرت ابو ہریرہ تو خوش ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نکل گیا اور آ بھی گیا. آتے ہی جب ابو ہریرہ سے اللہ کے پیغمبر نے کہا اینا کنتا یا ابا ہر، او بلی والے کہاں چلے گئے تھے؟ یہ ابا ہر. اچھا حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے صحابہ سے، یہ مشہور ہو گئے تھے ابو ہریرہ سے، لیکن ابو ہریرہ ٹوکتے تھے یار مجھے ابو ہریرہ نہیں کہا کرو، مجھے ابو ہر کہا کرو، ابو ہر. لوگ پوچھتے بھائی کیوں؟ تو وہ جواب دیتے مجھے اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ نہیں کہا تھا، مجھے اللہ کے رسول نے ابو ہر کہا تھا، ابو ہر. او بلی والے. اب مشہور وہ ہو گئے ابو ہریرہ سے، آج ہم بھی ان کو ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ ٹوکتے تھے یار مجھے ابو ہریرہ نہیں کہو، مجھے تو اس لقب سے پکارا کرو جس لقب سے امام کائنات نے مجھے پکارا تھا، پیار سے، یا ابا ہر. او بلی والے این کنت، کہاں چلے گئے تھے؟ فقلت لہ، میں نے اللہ کے پیغمبر کو سارا معاملہ بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر بات یہ تھی میں تو ناپاک تھا، حالت جنابت میں تھا، آپ ہاتھ پکڑ کے لے آئے، میں آ گیا، چپ رہا شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن آپ بیٹھے صحابہ کے ساتھ تو میں کھسک گیا، غسل کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہر. او بلی والے سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، مومن ایسا نجس نہیں ہوتا. اگر وہ حالت جنابت میں چلا جائے تو ایسا نہیں ہے کسی سے سلام نہیں کر سکتا، کسی سے گلے نہیں مل سکتا، یا کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، یا کھا پی نہیں سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے. چند چیزوں سے منع کیا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا، یہ چند چیزوں سے منع کیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن وہ ایسا نجس نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھ سکے، کسی سے سلام نہ کر سکے، ایسا نجس نہیں ہوتا مومن. مومن جو ہے وہ ایسا نجس نہیں ہوتا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر نے عبد الرحمن کو ابو ہر کہہ کے پکارا، ایک لقب سے پکارا، اور یہ لقب ان کو پسند تھا. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، اللہ کے پیغمبر حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک دوپہری کے وقت تشریف لائے، اپنی بیٹی کے گھر. فلم یجد علی فی البیت، تو آپ نے دیکھا کہ فاطمہ تو ہیں لیکن حضرت علی نہیں ہیں. اچھا عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ وہ دوپہر کو قیلولہ ضرور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کیونکہ گرم ملک ہے، وہاں پر 2 بجے چھٹی جاتی ہے، یعنی ظہر سے لے کر 4 بجے تک وہاں پر چھٹی ہوتی ہے، دکانیں بند، مارکیٹیں بند. جو وہاں کام کاج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جو جا چکے ہیں کہ وہ بند ہوتی ہیں وہاں مارکیٹیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں سخت گرمی ہے، گھر میں آرام کرو. ہمارے یہاں تو 2 بجے کھلتی ہیں، 12 بجے کھلتی ہیں. تو عموماً ہر آدمی اپنے گھر میں ہوتا تھا. اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو فلم یجد علی، علی کو نہیں پایا. فقال اینا، آپ نے فرمایا وہ علی کہاں ہیں بھائی؟ قالت، کہنے لگی، کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی، ان کے میرے درمیان کچھ کھٹپٹ ہو گئی تھی، میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے. فغاضبنی، انہوں نے مجھ پر غصہ کیا، اور غصے کے اندر فخرج، وہ گھر سے نکل گئے. فلم یقل عندی، اور انہوں نے میرے گھر میں قیلولہ نہیں کیا. آرام کہتے ہیں، قیلولہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جانا، اور اس سے عمر میں بہت اضافہ ہوتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے کسی ایک انسان سے، جو آدمی وہاں پر ہوگا، آپ نے کسی بچے کو یا کسی سے کہا کہ انظر این ہوا، جاؤ جلدی سے دیکھو حضرت علی کہاں ہیں. فجاء، وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے اطلاع دی. فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہوا فی المسجد راقد، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے. اللہ اکبر. بہت سارے مسئلے پتہ چلتے ہیں، مسجد میں کوئی لیٹ جائے نا اس کو اٹھانا نہیں چاہیے. چلو جی اٹھو میاں اٹھو، نماز کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. نہیں، ایسا نہیں، کوئی لیٹ جائے اس کو لیٹنے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے زمانے میں قافلے آیا کرتے تھے، مسافر آیا کرتے تھے، لیٹتے تھے. میں بھی لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی مسجد میں گیا، ظہر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا تھک گیا، میں لیٹا تو فوراً ایک صاحب، مولوی صاحب اٹھو جی یہاں سے. میں نے کہا اچھا بھائی،
کو کیا مسئلہ بتائیں. بہرحال لیٹے ہوئے مسجد میں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خود. اچھا دیکھیے، یہ مصاہرت کے رشتے بھی بڑے نازک ہوتے ہیں. مصاہرت کا مطلب سسرالی رشتے، اور اللہ کے رسول کے رشتے تو ڈبل تھے. چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے. سسرالی رشتوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اٹھا کے لے کر آؤ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود اٹھے، اور اٹھنے کے بعد فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مضطجع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چت لیٹے ہوئے تھے. چت لیٹے ہوئے تھے. پتہ چلا اگر کوئی چت لیٹتا ہے نا، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یعنی چت نہیں لیٹو. پتہ نہیں دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، میری خود سمجھ سے باہر ہے. کوئی بیچارہ کرسی پہ نماز پڑھا، نہیں کرسی پہ نماز ہی نہیں ہوتی. ایسے فتوے بازی، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی. اللہ کے پیغمبر آئے تو حضرت علی چت لیٹے ہوئے تھے. اچھا اس زمانے کے اندر مسجد نبی میں موٹے موٹے قالین نہیں ہوا کرتے تھے، کچے فرش تھے، مٹی تھی، وہ صفے بھی نہیں ہوتی تھی. قد سقط رداؤہ عن شقہ، اور چت لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھ لگ چکی تھی، سو گئے تھے، اور ان کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی، اور ننگے فرش کے اوپر، یعنی ننگا جسم اس فرش کے اوپر لگا ہوا، اور اس کے اوپر مٹی بھی لگ گئی تھی. کروٹ لی ہوگی تو ادھر مٹی لگ گئی، ادھر کروٹ لی ہوگی تو ادھر مٹی لگ گئی، چادر ہٹ گئی. گرمی کا زمانہ ہوتا ہے. وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی حضرت علی کے. اب اللہ کے پیغمبر کیا شفیقانہ اور محبت والا انداز دیکھیے. آپ آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، اس مٹی کو اپنے ہاتھ سے ہٹانے لگے. اللہ اکبر. امام کائنات اور حضرت علی کے پاس اتنی محبت سے بیٹھ کر مٹی ہٹانے لگے. یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے کسی روٹھے ہوئے کو منانے کا. شوہر ناراض ہو جائے نا، میں ہمیشہ یہی مثال دیتا ہوں، عورتیں ناراض ہوتی ہیں کہ جی شوہر ہی ناراض ہوگا کہ عورت ناراض ہو جائے نا، عورت سے مراد اپنی بیگم ناراض ہو جائیں، تو آپ جائیں جا کر تھوڑا سا ٹانگیں دبا لیں، پاؤں دبا لیں. 1 منٹ کے اندر ہو میاں ہم تو شوہر ہیں، وہ ہماری خدمت کرے گی یا ہم اس کی خدمت کریں گے؟ کر کے تو دیکھیں، عمل تو کریں، ذرا دبائیں پاؤں. میٹھے الفاظ. تھک گئی ہوگی، بے شک نہیں تھکی ہوں گی، آپ کو پتہ ہے سارا کام معافی نے کیا، لیکن پھر بھی بول دیں اچھے جملے. تھک گئی ہوں گی. کر کے دیکھیں آپ. اس میٹھی زبان سے اللہ کی قسم ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. اور زبان سے پہلے عمل. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. کبھی ہمارا عمل ہمارے قول سے زیادہ کام کرتا ہے. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے مٹی ہٹانا شروع کری، جسم پر مٹی لگ گئی، اور مٹی ہٹاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کہنے لگے وَيَقُولُ قُمْ يَا أَبَا تُرَابَ قُمْ يَا أَبَا تُرَابَ، او مٹی والے اٹھ جا. یعنی مٹی لگی ہوئی اتنی ساری لگ گئی مٹی، اٹھ جا ابو تراب. تو نام تھا علی، لیکن اس مٹی کو دیکھ کر اور علی کے جسم پر مٹی لگی ہوئی دیکھ کر، اب وہ مٹی والے تھوڑی بن گئے، لیکن محبت میں نام لقب دے دیا علی کو، کہا ابو تراب کھڑے ہو جا، وہ مٹی والے کھڑا ہو جا. اتنی ساری مٹی لگ گئی جسم کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ گئے. اور آئیے بخاری کے الفاظ سناؤں. یہ جو آپ نے لقب دیا تھا نا حضرت علی کو، اللہ کے نبی کا یہ دیا ہوا لقب علی کو اتنا پسند تھا. حدیث کے الفاظ ہیں ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب. حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے میرے نام سے نہ پکارا کرو، مجھے ابو تراب کہہ کے پکارا کرو، اس لیے کہ یہ لقب
اس لقب سے ملقب مجھے اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے۔ وَإِنَّهُ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا، اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے اگر کوئی حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارتے تھے، اگر کوئی بھی پکارتا ابو تراب کہہ کر تو حضرت علی بہت ہی خوش ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، اور اس میں کچھ مالدار صحابہ بھی تھے اور کچھ جو کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے وہ بھی بیٹھے، خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی محفل کے اندر عبد الرحمن بن عوف، پچھلے جمعے بتایا تھا بڑے مالدار صحابی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ آپس میں یہ سردار، یہ بڑے مالدار لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے، تو حضرت ابو ذر نے ایک بات کہی، اس بات کی مخالفت حضرت بلال نے کر دی، اور بڑے اچھے انداز میں حضرت ابو ذر نے کہا کہ فلانی جنگ کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، آپ کا مشورہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اس سے تو نقصان ہو جاتا۔ حضرت بلال نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر غفاری کو غصہ آ گیا، کہنے لگے حتی انت یبن السودا، اچھا او کالی عورت کے بیٹے، اب تو بھی مجھے مشورہ دے گا، تو خطئونی، تو مجھے میری غلطیاں بتائے گا، او کالی عورت کے بیٹے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان میں آپس میں کسی بات کے اندر نوک جھوک نہیں ہوتی تھی، وہ بھی انسان تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کہ یہ جو تھے وَقَانَ أَبُو ذَرْ فِيهِ حِدَّةٌ وَحَرَارَةٌ، یہ مزاج میں تھوڑے گرم تھے، حدت کہتے ہیں گرمی کو، حرارتن تھوڑا سا مزاج گرم تھا، جوشیلا انداز تھا۔ لیکن کسی بات پر جب بلال نے ٹوکا تو بلال کو بڑے برے انداز میں ابو ذر غفاری نے یہ کہہ دیا حتی انتا، مطلب بلال جو تھے تو غریب تھے، پھر غلامی کا دھبا بھی لگا ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد تو کر دیا تھا لیکن دھبا تو لگا ہوا تھا نا، اور کالے بھی تھے، غریب بھی کالے بھی، غلامی کا دھبا لگا ہوا ہے۔ تو ابو ذر نے یہ کہہ دیا، جیسے ہی کہا ان کو بھی غصہ آیا، حضرت بلال کو بھی، کچھ نہیں کہا، بس یہ کہہ کے اٹھ گئے وہاں سے، کہنے لگے واللہ لأرفعنک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی جاتا ہوں اور اللہ کے پیغمبر کے پاس، اور ابھی ان کو بتاتا ہوں کہ تم نے مجھے کیا کہہ دیا۔ کالی عورت کا، یعنی میری والدہ اور میری ماں چونکہ کالی تھی، تم نے مجھے عار دلائی ہے، اس برے لقب سے تم نے مجھے یاد کیا، بے شک میں بھی کالا ہوں، میری ماں بھی کالی ہے، لیکن تم نے اس انداز سے مجھے کہا، مجھے اپنی اہانت محسوس ہو رہی ہے، میری تحقیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، میری تضحیک ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وَانْدَفَعَ مَاضِيًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اما سمعت ابا ذر، آپ نے ابو ذر کو نہیں سنا، ماذا یقول فیہ، وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا ماذا یقول فیک، بھائی وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ قال، کہنے لگے یقول کذا و کذا، انہوں نے اس طرح مجھے کہا ہے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اتنی دیر میں ابو ذر بھی آ گئے، ابو ذر، اب دیکھیں غصہ تینوں کو آ گیا، ادھر ابو ذر کو آیا اور ادھر بلال حبشی کو آیا، اور اللہ کے پیغمبر کو بھی سن کر کے غصہ آ گیا، اس لیے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فقال یا رسول اللہ، ابو ذر آئے، کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سلام کا جواب نہیں دیا، اور جواب نہ دے کر صرف آپ نے یہ فرمایا یا ابا ذر۔ سب سے پہلے تو تصدیق کرائی کہ بلال کہیں غلط تو نہیں کہہ رہے، یعنی
کسی کے بارے میں سنا اور چڑھائی شروع کر دی کوئی آئے، لگتا ہے غلط کہہ رہے ہو. اعیرتہ بامہ، کیا تم نے بلال کی ماں کے ساتھ اس کو غیرت دلائی ہے، اس پر عیب لگایا ہے، اس پر کوئی بھپتی کسی ہے، اس کو برے لقب سے یاد کیا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی بھی جاہلیت کے اثرات تمہارے اندر موجود ہیں. یہ ایک جملہ تھا زبان نبوت سے نکلا ہوا ابو ذر کے لیے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سننا تھا فبکا ابو ذر، ابو ذر رونے لگے اور پھر وجلسا، اور بیٹھ گئے. ابھی کھڑے کھڑے یہ معاملہ ہوا جلدی سے. اللہ کے پیغمبر نے بھی کہہ دیا تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے اثرات باقی ہیں، اب تو مسلمان ہو چکے ہو تم. بیٹھ گئے. وقال، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استغفر لی، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے. صلی اللہ علیہ المغفرہ، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اللہ سے. اور کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ثم خرج باکیا، روتے ہوئے ہی مسجد سے نکلے. ثم خرج باکیا من المسجد واقبل بلال ماشیا، اور پیچھے پیچھے بلال بھی آ گئے. فطرح ابو ذر رأسہ فی طریق بلال، ابو ذر نے روتے ہوئے دیکھا کہ میرے پیچھے بلال آ رہے ہیں، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں ابو ذر غفاری یہ کون ہے؟ جب آپ نے ایک موقع پر ابو ذر غفاری کا ذکر کیا نا، تو آپ نے فرمایا اما ابو ذر غفاری فقد غفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے قبیلے کو ہی معاف کر دیا ہے. دیندار بھی بہت تھے لیکن یہ غلطی ہو گئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال آ رہے ہیں. فطرح ابو ذر رأسہ فی طریق بلال، ابو ذر آگے بڑھے اور اپنا چہرہ بلال حبشی کے قدموں میں رکھ دیا. قدموں میں اس طرح رکھا کہ ان کا یہ رخسار جو تھا، رخسار یہ چہرے کا رخسار، وہ مٹی کے اوپر رکھ دیا، مٹی کے اوپر. اور رکھے رکھے ووضع خدہ علی التراب، اپنا چہرہ اور اپنے چہرے کا یہ خد یہ مٹی کے اوپر رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد کہنے لگے یا بلال لا ارفع خدی عن التراب، میں اپنے اس رخسار کو مٹی پر سے ہرگز نہیں ہٹاؤں گا حتی تطأہ بقدمک، یہاں تک کہ تو اپنا قدم رکھ دے میرے چہرے کے اوپر اور میرے چہرے کو روند دے. انت الکریم، تم کریم ہو، تم عزت دار ہو. وَأَنَا الْمُحَان، اور میں ذلیل ہوں. یہ میں نے کیا حرکت کر دی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی مثال کہ کوئی غلطی کر دے اور غلطی کرنے کے بعد، اچھا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، غلطی کرنے کے بعد معذرت نہیں کرتے. معذرت کرنا تو ہماری شان کے خلاف ہے. اور بھائی میاں بیوی کے اندر بھی اگر غلطی کسی سے ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ شوہر ہیں تو کوئی بات نہیں، معذرت کر لیں، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے آپ، لیکن معاملہ دوبارہ سیدھا ہو جائے گا. یہ جو ایک رات کی رنجش، پھر دوسری رات کی رنجش، پھر دن کے اندر پھر کھٹپٹ شروع اور مزید لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، آپ واپس وہیں آئیں، وہیں پر جو غلطی کری تھی. معذرت کر لینا، چھوٹے تھوڑی ہو جائیں گے. اور معذرت کرنے کے انداز، یعنی کہ بس گئے اور منہ اٹھا کر منہ بسور کر اچھا سوری، اور سوری سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سوری نہیں کہا. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے کا اور معذرت پیش کرنے کا انداز تو دیکھیے، عملی رویہ. بلال کے راستے میں گئے اور اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر رکھ دیا اور بلال سے کہا، اے بلال، روتے ہوئے، اے بلال جب تک تو اپنا پاؤں میرے چہرے کے اوپر رکھ کر روندے گا نہیں، میں اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو مٹی سے نہیں ہٹاؤں گا. یہ سننا تھا. فأخذ بلال یبکی، بلال حبشی بھی رونے لگے. ہے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی مثال؟ جھکیے تو صحیح اللہ کے لیے. فجعل بلال یبکی، بلال بھی رونے لگے. واقترب،
اور قریب ہو گئے. انہوں نے کہا تھا پاؤں رکھنا، اپنا چہرہ قریب لے آئے. وقبل ذالک الخد، اور اس چہرے کو اور اس رخسار کو بوسہ دیا، چوما. اور چومنے کے بعد انہیں اٹھایا. ثم قاما، دونوں کھڑے ہوئے. کہنے لگے وتعانقا، ایک دوسرے کے گلے مل گئے. وتباکیا، اور دونوں رونے لگے. اور بلال کہنے لگے ابو ذر سے، میں آپ کے چہرے کو کیسے رون سکتا ہوں جس چہرے نے ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کے آگے سجدہ کیا ہو، بلال اس کے اوپر پاؤں کبھی بھی نہیں رکھ سکتا. تو بھائی کبھی ایسا مسئلہ اگر ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. عملی رویے سے بھی، زبان سے بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. اور پھر میں ابھی وقت نہیں ہے، میں بتاؤں گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس موقع پر ابو ذر غفاری سے کہا کہ ان غلاموں کو تم حقیر نہیں سمجھا کرو، ان مزدوروں کو، ان نوکروں کو، ان ملازمین کو کمتر نہیں سمجھا کرو اپنے سے. بات بات پر ان کو ذلیل کر دیا. فرمایا یہ ایک حکمت ہے اللہ کی، جس حکمت کی بنا پر اللہ نے ان غلاموں کو تمہارے زیر دست کر دیا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ کائنات کا نظام نہیں چلتا. کسی کو اللہ نے برتر، کسی کو کمتر بنایا ہے. کمتر برتر کا محتاج ہے، لیکن برتر یہ نہ سمجھے میں اس کا محتاج نہیں، برتر اس کا محتاج ہے. ایک نان بائی کا محتاج ہے، ایک کروڑوں کا مالک، اربوں خربوں کا مالک. ایک کسان کا محتاج ہے جو زمین کے اوپر دانے ڈال رہا ہے، اناج ڈال رہا ہے، غلہ ڈال رہا ہے. اس کا محتاج ہے وہ جو اربوں خربوں کا مالک، وہ اس کا محتاج ہے، یہ اس کا محتاج. اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے تاکہ نظام کائنات کو چلائے. تو اللہ نے کسی حکمت کی بنا پر تمہیں زبردست کر دیا اور اس کو زیر دست کر دیا. فرمایا جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ. اور ابو ذر غفاری نے یہ نصیحتیں سنی. ایک موقع پر جا رہے تھے، ان کا غلام بھی جا رہا تھا. کسی نے ٹوکا، اے ابو ذر، جو سوٹ نیا تم پہنے ہوئے ہو ویسے ہی کلر کا، ویسے ہی نیا سوٹ تمہارا غلام بھی پہنا ہوا ہے، فرق نہیں لگ رہا. کہا کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم دے دیا تھا اس موقع پر جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ. میں جو کھاتا ہوں اس کو بھی وہی کھلاتا ہوں. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.